بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت دوستو، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے جو اپنی تاریخ ہسٹری کو بھول جاتی ہے۔ محترم دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جنگ اور جہاد کیوں کرتے تھے، اس سیریز کا آج تیسرا تمہیدی مکمل حصہ ہے۔ پہلے حصے میں آپ نے سنا کہ جب اللہ کی نافرمانی کی جائے، اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے اور اللہ کے دین کی ترقی میں رکاوٹ بنا جائے تو اللہ پاک نے ایسے وقت میں جہاد کا حکم دیا۔ اور دوسرے حصے میں آپ نے سنا جہاد کی کتنے اقسام ہے، اقدامی جہاد، دفاعی جہاد اور جہاد کے احکام کب اٹھ جاتے۔ آج کے ہم اس حصے میں سنیں گے کہ اسلامی مملکت میں کفار کا کیا حکم ہے، جہاد کب اور کیوں کیا جاتا ہے، اس کی کچھ مثالیں، جہاد کا مقصد کیا ہے۔ جہاد کوئی بالجبرن عمل نہیں ہے، اس کی تفصیل آج ہم سنیں گے، اور یہ ہمارے اس سیریز کی تمہید کا آخری حصہ ہوگا، چونکہ ضروری ہے اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور پھر اس میں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور ان خلفائے کرام کی زندگی میں سارے عرب میں جتنی فتوحات حاصل کی صحابہ کرام نے، اس کے حیرت انگیز واقعات آپ کے سامنے بتائے جائیں گے۔ یہ تمہید کا بتانا اسی لیے بھی ضروری ہے کہ صرف ہم صحابہ کے جہاد کو سنیں گے تو اس کے پیچھے کی وجوہات ہمارے سامنے نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس سیریز کے شروعاتی حصوں میں یہ تمہید باندھی گئی، بتلائی گئی، تاکہ آگے صحابہ کی جنگیں اور جہاد کے جو واقعات آنے والے ہیں اسے سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جہاد کیا کرتے تھے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس تلوار لی، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور کسی کے قتال کو چل پڑے، نہیں، اس کے پیچھے یہ وجوہات ساری کی ساری موجود ہوتی تھی جو ہماری سیریز کے تینوں حصوں میں بتلائی گئی، اور اس کا آج تیسرا حصہ ہے۔ تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلامی مملکت میں رہنے والے کفار کا حکم یہ ہے، جو غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہتے ہیں، وہ ازرو احکام اسلام، عدالتی اور شہری احکام میں مسلمانوں کے برابر ہیں۔ ان کی جان، مال، آبرو کی حفاظت مسلمانوں اور اسلامی حکومت پر فرض ہے، بشرطے کہ غداری اور خفیہ سازشیں نہ رچی جائے۔ جہاد کی مثال میں علماء نے کتابوں میں لکھا کہ یہ کیوں اور کب ضروری ہو جاتا ہے۔ جب کسی کے ہاتھ میں پھوڑا یا پھونسی نکل آئے تو پہلا درجہ مرہم کا ہوتا ہے، تاکہ اس کے لگانے سے فاسد مادہ نکل جائے یا تحلیل ہو جائے۔ دوسرا درجہ نشتر کا ہوتا ہے کہ شگاف دے دیا جائے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اس عضو کو کاٹ دیتے ہیں تاکہ باقی اعضائے صحیحہ اس سے متاثر نہ ہو سکیں۔ ایسی صورت میں اگر ڈاکٹر کسی ہاتھ یا پیر کاٹ دے تو سب اس کے ممنون و مشکور ہوتے ہیں، اور گران قدر فیس کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، اور مدت العمر اس کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ اس نے بیمار عضو کو کاٹ کر باقی اعضاء کو گلنے اور سڑنے سے بچا لیا۔ اور کوئی شخص ڈاکٹر کی اس فعل کو وحشیانہ اور ظالمانہ فعل نہیں کہتا۔ اسی طرح سے اطباء روحانی انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے کفر کے پھوڑے پر وعظ و نصیحت کا مرہم لگاتے ہیں۔ اگر اس سے کوئی فائدہ نہ ہو اور کفر کے مٹنے کی امید منقطع ہو جائے اور یہ خطرہ پیدا ہو جائے کہ یہ مرض متعدی ہو کر
مومنین کو بھی خراب کر دے گا تو پھر اس عضو کفریہ کو یعنی کافروں کو کاٹ ڈالنے کا حکم آتا ہے تاکہ یہ خبیث مادہ آگے نہ بڑھ سکے۔ ایک اور مثال علماء نے دی ہے، فرمایا چوروں اور رہزنوں کی سرکوبی حکومت لوازم اور فرائض میں سے ہے، اگر نہ کی جائے تو نظام حکومت درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ دولت ایمان کے خواہشمند ہوں اور یہ چاہتے ہوں کہ ہم مومنین سے ایمان اور حق کی دولت لوٹ کر نہ لے جائیں اور معاذ اللہ اہل حق کو بھی اپنے جیسا رہزن یعنی کافر بنا لیں اور خداوند کے وفاداروں کی فہرست سے ہمارا اپنا نام کٹا کر باغیوں کی جماعت میں شامل نہ ہو جائیں تو ایسے لوگوں سے جہاد اور قتال کرنا عین حکمت و مصلحت ہوگا، بلکہ فرض اور واجب ہوگا۔ جہاد کرنے کا مقصد کیا ہوگا اور کیا ہوتا ہے؟ جہاد کے حکم سے خداوند تعالیٰ کا یہ ارادہ نہیں کہ کافر کو یک لخت موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں حاکم بن کر رہے، اللہ کے فرما بردار عزت کے ساتھ زندگی گزارے اور امن و عافیت کے ساتھ خدا کی عبادت اور اطاعت کر سکیں، اور کافروں سے کوئی خطرہ نہ رہے کہ وہ ان کے دین میں خلل ڈال سکیں۔ اسلام اپنے دشمنوں کے نفس و وجود کا دشمن نہیں، بلکہ ان کی ایسی شان و شوکت کا دشمن ہے جو اسلام اور اہل اسلام کے لیے خطرے کا باعث ہو۔ علماء نے کتابوں میں لکھا، جہاد بالجبر نہیں ہے، یعنی جہاد لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے، اور دنیا کی کوئی قوم اور عالم کا کوئی مذہب بدون حکومت کی اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ مخالفین اسلام آسمان اور زمین کو سر پر اٹھائے ہوئے ہیں اور زبان اور قلم سے یہ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ شریعت اسلامیہ میں مسلمان وہ شخص کہلاتا ہے جو بالرضا و رغبت حقانیت اسلام کا زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور جو شخص کسی طمع اور لالچ یا کسی خوف و ہراس سے اسلام کا محض زبانی اقرار کرے اور دل سے منکر ہو، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے، اگر عالم کی تمام قومیں بھی یہ چاہیں کہ جبراً زور زبردستی سے کسی کے قلب کو مطمئن کر دیں تو ناممکن ہے اور محال ہے۔ تلوار، تیر اور خنجر سے کوئی عقیدہ قلب میں نہیں اتر سکتا، اور غالباً اس واضح حقیقت کا کوئی معمولی سے معمولی عقل والا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ کہنا کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے بالکل غلط ہے، بلکہ اگر اسلام کو تلوار اور تیر سے پھیلایا جاتا تو اسلام پھیلنے کے بجائے کمزور ہوتا اور لوگ اپنے اس قاتل مذہب کے دشمن بن جاتے۔ نمبر 2، بعثت کے بعد مکہ مکرمہ میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا، اور اسی زمانے میں اور اسی حالت میں صدائے قبائل اسلام کے حلقہ بگوش ہوتے رہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ شروع ہی زمانے میں مسلمان ہوئے، اور جب واپس ہوئے تو ان کی دعوت سے نصف قبیلہ غفار مسلمان ہو گیا۔ ہجرت سے قبل 83 مرد اور 18 عورتوں نے جو مشرف با اسلام ہو چکے تھے، کفار مکہ کی ایذاؤں سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا حکمران تھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر مشرف با اسلام ہوا۔ ہجرت سے قبل مدینہ منورہ کے 70 آدمیوں نے مقام مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر
بیعت کی اسلام پر۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بعد سے ایک ہی دن میں تمام قبیلہ بنی عبد الاشہل مدینہ منورہ میں مشرف با اسلام ہوا۔ بعد ازاں باقی بچا ہوا انصاری قبیلہ بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ سب قبائل جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہوئے، اور ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جنہوں نے 4 دانگ عالم میں اسلام کا ڈنکا بجایا ہے، یہ بہادران اسلام بھی آیت جہاد اور قتال کے نازل ہونے سے پہلے ہی اسلام کے حلقے بگوش بن چکے تھے۔ نمبر 3، نجران اور شام کے نصاری کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ بطور وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور اسلام قبول کرے۔ ہر طرف سے وفود کا تانتا باندھا ہوا تھا۔ وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اسلام قبول کرتے۔ جبر تو درکنار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے بلانے کے لیے بھی کوئی قاصد نہیں بھیجا تھا۔ نمبر 4، مسئلہ جہاد اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود تھا۔ بس اگر اسلام کی ترقی اور اشاعت کا سبب صرف جہاد ہوتا تو دوسرے جن مذہب میں یہ جہاد موجود تھا وہ کیوں اتنی جلدی کے ساتھ نہ پھیلے، خصوصاً جب کہ تاریخ میں بکثرت ایسی نظیر موجود ہے کہ بوقت قدرت سلاطین یہود اور نصارہ نے اپنے اپنے مخالفین کا قتل عام کرایا تھا۔ نمبر 5، سلاطین میں اسلام اگر لوگوں کو جبراً مسلمان بناتے یا اس قسم کی تدبیر کرتے جو عیسائیت کے لیے کی گئی اور کی جا رہی ہیں، تو کم از کم اسلامی قلم رو میں تو کسی غیر مذہب کا وجود باقی نہ رہتا۔ اس لیے کہ اگر حق و صداقت کے ساتھ مادی اعانت و مساعدت بھی شامل ہو جائے تو پھر حق کے قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے، جبکہ طمع اور لالچ سے یہ گورکھ دھندا اور ایک ذات انسانی میں باوجود ہزار احتیاج کے بشریت اور الوہیت کا اجماع اور اجتماع اور شجر اور حجر کو خدا اور مادہ اور روح کو خدا تعالیٰ کی طرح قدیم اور ازلی ابدی اور سرمدی منوایا جا سکتا ہے، تو خداوند ذوالجلال کی توحید خالص اور اس کی بے چونی چگونی شان علمی و قدری و بصیری کو طمع و لالچ سے منوایا اور منوانا کیا مشکل ہے، مگر اسلام کا خدا داد حسن و جمال اس سے منفرد اور مستثنیٰ ہے کہ درہم و دینار کی چمک کو ذریعہ اشاعت بنائے اور شیطانی کمان عورت کے ذریعے سے اپنے تیر چلائے۔ جو لوگ اس راہ سے کسی مذہب کو اختیار کرتے ہیں وہ خدا کے بندے نہیں بلکہ دینار و درہم کے بندے ہوتے ہیں۔ نمبر 6، نیز اسلام کے قوانین خود اس کے شاہد ہیں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، اس لیے کہ اسلام میں اشاعت اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم پر حملہ کرو تو اول ان پر اسلام پیش کرو کہ ایمان لے آؤ، بس وہ ایمان لے آئیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، سب برابر ہیں۔ اور اگر اسلام نہ لائیں اور اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہیں تو ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ تم اسلامی حکومت کی اعانت کا عہد کرو اور جزیہ ٹیکس دینا قبول کرو اور حکومت میں کوئی بدامنی نہ پھیلاؤ، تو ہم تمہاری جان، مال اور آبرو کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تمہاری جان اور مال اور آبرو کی حفاظت مسلمانوں کی جان و مال و آبرو کی طرح ہوگی، اس شرط کے ساتھ تم اسلامی حکومت میں عیسائی اور یہودی اور مجوسی بن کر رہ سکتے ہو۔ حکومت اسلامیہ تمہارے مذہب میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی
اور مزید برآں تمہارے لیے آزادی ہوگی کہ اسلام اپنے خاص احکام تم پر جاری نہ کرے گا۔ مثلا شراب پینا اسلام میں منع ہے اور تمہارے مذہب میں جائز ہے، اس لیے اسلام تم کو شراب پینے اور اس کی خرید و فروخت سے منع نہ کرے گا۔ نکاح کے لیے اسلام میں جو خاص شرائط ہیں، اسلام تمہیں ان کے لیے مجبور نہ کرے گا، تمہیں اپنے رواج کے مطابق نکاح کرنے کی اجازت ہوگی، اور اگر جزیہ دینا بھی منظور نہ ہو تو پھر شمشیر کا حکم ہے۔ معلوم ہوا کہ شمشیر کا حکم مسلمان بنانے کے لیے نہیں بلکہ آخری درجے میں ان کی سرکشی اور ضد کے جواب میں ہے۔ بس اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو سب سے پہلے تلوار کا حکم ہوتا، تیسرے درجے میں نہ ہوتا۔ نمبر 7، اگر اسلام زور اور زبردستی سے پھیلتا تو زور اور زبردستی سے اسلام لانے والے اسلام پر عاشق اور فریفتہ نہ ہوتے، اس لیے کہ زور اور زبردستی کا اثر ظاہر بدن پر ہوتا ہے، قلب پر نہیں ہوتا۔ بس جو لوگ جبراً مسلمان بنائے گئے، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ظاہر میں زبان سے اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور دل میں اس سے متنفر اور بیزار ہوتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ دل و جان سے ظاہر و باطن، جلوت اور خلوت میں اسلام پر فریفتہ اور رشیدہ تھے، اور بنسبت مسجد کے گھر میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے اور اسلام پر اپنی جان اور مال دینے کو سعادت سمجھتے تھے۔ علاوہ ازیں شریعت اسلامیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص محض زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، اس کا قتل جائز نہیں۔ بس جس مذہب نے دشمن کے ہاتھ میں یہ ہتھیار دے رکھا ہو کہ ایک مرتبہ زبان سے کلمہ پڑھ لینے پر فوراً جان چھوٹ جاتی ہے، کیا وہ مذہب زور اور زبردستی سے پھیل سکتا ہے؟ زور اور زبردستی اس میں گنجائش ہی نہیں۔ ہر کافر تقیہ کر کے کلمہ پڑھ کر قتل سے بچ سکتا ہے اور پھر قدرت اور موقع پانے پر سابق مذہب کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جن لوگوں نے بقول زور اور زبردستی سے اسلام کو قبول کیا تھا، وہ ساری عمر کیوں اس زور زبردستی کے پابند رہے؟ موقع پا کر اپنے سابق مذہب کی طرف کیوں نہ لوٹ گئے؟ محترم دوستو، آئندہ کا حصہ ہماری آنے والی ویڈیوز میں بتایا جائے گا۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔